اچھا بھائی دیکھیں، یہ اس طرح کے سانحے کے بعد میڈیا سے بات کرنا ویسے بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ جو ماہم کے والدین ہے، 6 سالہ معصوم پھولوں جیسی اس قوم کی بیٹی ماہم، جس کے ساتھ درندگی ہوئی، ہم آئے ہیں ان کے والدین اور اس کی بہنوں اور دیگر اہل محلہ عزیز و اقارب کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاسی لوگ آئے ہیں تو وہ تصویریں بنوانے آتے ہیں، فوٹو کھنچوانے آتے ہیں اور اس طرح میڈیا کے سامنے پبلسٹی کرتے ہیں، لیکن یقین مانیں ہم بھی انسان ہیں، ہمارا بھی دل ہے۔ ہم یہاں صرف اس لیے آئے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ میڈیا آتا ہے تو جس طرح میری قوم کی بیٹی زینب کے ساتھ ہونے والی درندگی اور سانحہ پوری دنیا کے ضمیر کو اس نے جھنجھوڑا، ہمارے یہاں آنے کا مقصد بھی ہے کہ ایک تو ہم مرہم رکھیں ماہم کے والدین، اس کی بہنوں کے زخموں پر، اس پھول جیسی بچی جس کے والدین نے کتنے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، آج ان آنکھوں میں اندھیرے ہیں، آج وہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ کس لیے؟ کہ آج حکومتیں، ارباب اقتدار حکومتیں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی، اور شاید ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی بھی کہیں نہ کہیں غفلت کا شکار ہو رہی ہے۔ اس واقعے کی مذمت تو ہر سیاسی آدمی بھی کرے گا، ہر سماجی آدمی بھی اس کی مذمت کرے گا، تو میں روایتی مذمت میں نہیں جا رہا، میں صرف یہ مطالبہ کروں گا کہ جو لوائقین ہے ماہم کے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا انصاف ہونا چاہیے جس طرح کا انصاف زینب کے والد کے ساتھ ہوا تھا، زینب کے اہل خانہ کے ساتھ ہوا تھا، اور وزیر اعظم پاکستان نے ہدایتیں دی تھی۔ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ایک سٹیٹمنٹ مانگتا ہوں، یہ کورنگی میں پاکستان کی قوم کی پہلی بیٹی نہیں ہے جس کے ساتھ یہ سانحہ ہوا ہے، یہ 5ویں یا 6ٹھی معصوم پھولوں جیسی شہزادی ہے جس کے ساتھ یہ ہوا، جس سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا، جس کے ساتھ ظلم ہوا، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ 5-6 بیٹیاں ہیں کورنگی ہی کے علاقے کی، تو سوچے کہ کراچی کے اور جو علاقے، گنجان علاقے، وہاں کیا حال ہوگا۔ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ وہ بیان دیں، اسے ظلم کہیں، اور جو ظالم ہیں انہیں فی الفور گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے اور عبرت ناک سزا دے، ایسی سزا دے جس کا عوامی مطالبہ ہو۔ اگر عوام یہ کہے کہ اسے سر عام پھانسی دی جائے تو آئین اور قانون کچھ بھی کہے، اگر یہ عوامی جذبات ہیں، یہ لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں، اگر عوام یہ کہے تو پھر آئین اور قانون اور عدالتوں کو بھی عوام کی آواز کو سننا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے، جس طرح زینب کے سانحے پر پورا پاکستان 22 کروڑ عوام کھڑے ہوئے تھے، ماہم کے ساتھ ہونے والے ظلم پر بھی میں پاکستانی قوم اور اس کی غیرت اور ناموس کو للکارتا ہوں، اور اس سے یہ کہتا ہوں کہ پوری قوم اٹھ کھڑی ہو، اور عبدالخالق بھائی، ان کی وائف میری بھابھی، ان کے ساتھ کھڑی ہو پوری قوم، 22 کروڑ عوام، 23 کروڑ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ وہ بیانات دیں، اور وہ اس معاملے کی نگرانی کریں، قاتلوں کی گرفتاری تک روزانہ کی بنیاد پر قانون نافذ کرنے والوں اور جو انتظامیہ ہے اس سے
बास पुरुष करे, उन्हें इस काम पर लगाएं, बाकी लॉ एंड ऑर्डर होता रहेगा, बाकी क्राइम्स एड्रेस होते रहेंगे। लेकिन ये वो जुर्म है जिससे अर्श भी हिल जाता है, फर्श तो जो है वो फर्श तो जमीन पर रहता नहीं है, अर्श हिल जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें इंसाफ चाहिए ज़ैनब ये माहम के वालिदैन के लिए, माहम की बहनों के लिए, उसके अहले खाना अजीज वकारिब और ये मोहल्ले के लोगों के लिए। अब ये पूरे जी एरिया कोरंगी सेक्टर, यार आप कोरंगी सेक्टर 5.5 के मकीनों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमारी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 80 गज के मकान में रहने वाले ये अब्दुल खालिक और किराए पर। अब क्या ये 18,000 रुपए आमदनी है और उसमें 3 बेटियों की किफालत, उनकी तालीम और जाहिर है कि इनकी वाइफ, ये अगर 5 अफराद हैं तो वैसे ही जिंदगी और गुजारा मुश्किल है। तो उसके बाद फिर बचा क्या, ये 3 बेटियों के लिए आंखों में ख्वाब थे कि इन्हें रुखसत करेंगे और उस वक्त तक कुछ बचा कर रखेंगे और उस वक्त तक कुछ हालात अच्छे होंगे, अच्छी तालीम देंगे, अच्छे घरों में जाएंगी, अपना घर बसाएंगी। इन्हीं का घर उजाड़ दिया गया, बसे हुए घर को उजाड़ दिया गया। जुल्म का पहाड़ है, जुल्म की इंतहा है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को कराची की बेटी हो, पंजाब की बेटी हो, बेटियां सबकी साझी होती है, बेटियां बेटियां होती हैं, फूलों की मानिंद होती हैं, शहजादियां होती हैं। उन पर होने वाला जुल्म तुम्हारी हुकूमतों के लिए भी कोई अच्छा शुगुन नहीं है। अगर माशरे में ऐसे दरिंदे खुलेआम फिर रहे हैं, इस रुझान को कैसे रोकेंगे? कम्युनिटी पुलिस कहाँ है? मोहल्ले के रजाकार कहाँ हैं? समाजी तंजीमों की सरपरस्ती कहाँ है कि वो, और फिर हमारे तालीम और निसाब और हमारी स्कूल और कॉलेज में ये तालीम कहाँ है कि हम अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को इस तरह के दरिंदों से बचने की तालीम दे सके? कहाँ पर है ये सब कुछ? तो हमें अपने निसाब को भी देखना है बाजी। हमारे निसाब में भी ये चीजें नहीं है कि हम अपनी बेटियों को बताएं कि जो अजनबी हैं उनसे किस तरह बचना है, किसी जगह अकेले नहीं जाना है। हमें अपनी बेटियों की जिंदगियों की हिफाजत और उसकी जमानत चाहिए हुकूमत से। आइंदा किसी बेटी के साथ ये वाकया ना हो तो शायद अब्दुल खालिक भाई, भाभी और माहम की 2 बहनों के जख्म भी शायद भर जाए। अगर आइंदा किसी बेटी के साथ ये वाकया ना हो, कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। कातिलों को, ज्यादती करने वालों को, जुल्म और बर्बरियत करने वाले दरिंदों को सरेआम सजा दी जानी चाहिए, इसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। और इस रुझान को खत्म करने के लिए हुकूमत को इक़दाम उठाना चाहिए और रोजाना की बुनियाद पर जो है वो इस मामले पर नजर रख के बास पुरस करें कानून नाफिज करने वालों और इंतजामियों से। और इंसानियत अगर कहीं पर है तो थोड़े आंसू पहुंचने के लिए कोई मुआवजे का ऐलान भी हो, सिर्फ अब्दुल खालिक भाई की बेटी के लिए नहीं। ये 5वीं या 6ठी बेटी है जो दरिंदगी का शिकार हुई, जो और बेटियां भी हुई कोरंगी के इलाके में, उनके वालिदैन, उनके अहले खाना के लिए भी किसी न किसी ऐसे मुआवजे का ऐलान करें ताकि अपनी बाकी जो बेटियां हैं उनकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त कर सके, उनके लिए रहने की कोई मुनासिब जगह ले सके, वो शर्मिंदा ताबीर हों, वो बच्चियां कौम की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें, अपने भाइयों के शाना बशाना खड़ी हों, वो ये ख्वाब सजाती हैं, अच्छे घरों में रुखसत हो, उन घरों को जन्नत बनाए। मैं ये समझता हूं कि अब इस जुल्म को खत्म होना चाहिए, इसे रुकना चाहिए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए।
قاتلوں کو گرفتار ہونا چاہیے. اچھا، اس سے پہلے بھی اس کورنگی کے ایریے میں 4 سے 5 واقعات اس قسم کے ہو چکے ہیں. اس سے پہلے بھی کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں ہوا. پولیس اس پہ جو ہے اب آپ سینٹر آ جائے گا روایتی وہ سینٹر آ جائے گا. تو آئی جی سندھ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ ملزمان کی گرفتاری؟ دیکھیں میں نے تو وزیر اعلیٰ سے کہہ دیا, آئی جی سندھ تو ان کے انڈر میں ہے نا, میں نے تو وزیر اعظم سے کہہ دیا, اب رینجرز بھی ان کے انڈر میں اور ادارے بھی ان کے انڈر میں. تو یہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت کے لیے یہ سارے ریاستی ادارے بھی حرکت میں آئے نا, یہ بھی اپنی انٹیلیجنس دیں, یہ بھی دیکھیں کہ اس علاقے میں ان کا پورے یہاں کی عوام نے مجھے کہا کہ یہ جو کون سا گراؤنڈ ہے بھائی, یہ کریم گراؤنڈ, ہم نے اسے بسایا تھا, اس کی انوگریشن کی تھی, میں نے اس کا افتتاح کیا تھا اس کریم گراؤنڈ کا, اور آج ایک بنجر پڑا ہوا ہے, منشیات فروشوں کی, کچرے کی آماجگاہ ہے, جرائم پیشہ لوگوں کی آماجگاہ ہے. یہ پولیس کہاں پر ہے, ریاست کہاں پر ہے, حکومت کہاں پر ہے, انتظامیہ کہاں پر ہے؟ یہ ساری باتیں میں نے یہاں بتا دی. اب انہی خطوط پر انویسٹیگیشن ہو, جو ضلع انتظامیہ اس پارک کو بنائے, منشیات فروشوں, جرائم پیشہ لوگوں سے اسے آزاد کرائے اور لوگوں کے لیے کھیلنے کی جگہ بنائے جہاں ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں جہاں جا سکیں. میں یہی ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا, میں دے کے جاؤں گا آپ کے یہاں. میری گزارش یہ ہے کہ میری گزارش یہ ہے کہ اب یہ آخری واقعہ ہونا چاہیے, اب اس کے بعد نہیں ہونا چاہیے. اگر ویسے تو اس واقعے کے بعد بھی اگر انصاف نہیں ملتا تو ہم کورنگی کی مین شاہراہ کو ہم جا کے بلاک کریں گے, ہم جا کر بیٹھیں گے. آپ کو انصاف دلانے کے لیے میری بہنیں, یہ ہماری کاؤنسلر نہیں, بشرا باجی اس علاقے کی, مسرت باجی میری کراچی کی انچارج, عما باجی ہیں, یہ سب آئی ہیں سارے, اور تحریکی ساتھی بھی آئے, رضاکار بھی آئے, اہل محلہ بھی ہیں, یہ ہمارے بچے بھی موجود ہیں اس موقع پر. یہ سب بھی مہم کے لیے انصاف چاہتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں بھی برابر کا پاکستانی سمجھا جائے. ان کے بھائی کے ساتھ واقع ہوئے, کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, وہ الگ کر لیں گے, یہ میڈیا کے سامنے کی بات, وہ بعد میں کر لیں گے. اچھا فاروق بھائی, یہ جو ٹرین آ گیا ہے ثانیہ, جو بھی واقعہ ہو گیا تھا اس کا نام دے دیتے ہیں کہ ثانیہ سے پہلے 10 بجے بچی اغوا ہوئی ہے اور رات صبح 5 بجے ملی ہے. اس دوران اگر اس انویسٹیگیشن ہو جاتی تو میڈیا کی ثانیہ کی ضرورت نہیں آتی. اب مذمت کے لیے سب آ جاتے ہیں کہ مذمت ثانیہ, یہ ثانیہ والا ٹرینڈ کب ختم ہوگا ہمارے پاس؟ میرے بیٹا, میں تو کہہ رہا ہوں اغوا ہونا بھی ثانیہ ہے, اور اغوا کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی, نا ثانیہ. میرا یہی کہنا ہے. تو اسی لیے تو کہتا ہوں کہ اس علاقے کے وہ رضاکار جو تھے سارے, ان کے ساتھ پولیس کا ریپو, یہی تو بتا رہا ہوں میں کہ کمیونٹی پولیس ہو, کہ جا کے بیٹھ جائیں وہ نوجوان اور کہیں جب تک وہ بچی بازیاب نہیں ہوگی. ہماری بیٹی ہم سب کی بیٹی ہے, آج کسی کی بیٹی کے ساتھ ہوا, کل ہمارے گھر میں یہ آگ لگے گی بیٹا. پہلا رسپانس محلے سے, کمیونٹی سے. تو میں نے کہا وہ نہیں ہے نا, ڈی ایم سی, ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کو, اور جو وارڈن ہے, سٹی وارڈن, ان کے رول کو بڑھایا جائے, سٹی وارڈن کے, انہیں کمیونٹی پولیسنگ کا نظام دیں. وہ ایسی کی تیسی کر دیں گے جو منشیات فروش سالے بیٹھے ہوں گے, ان کے پاس عام اسلحہ نہ ہو آتشی, لیکن ڈنڈا ضرور, ڈنڈے سے مرمت کر دیں گے بیٹا. سب چیزیں کر سکتے تمہارے ساتھ مل کے. تمہاری لسٹوں کے اس علاقے کے 50 نوجوان ہیں جو ہر روز 5 نوجوان گراؤنڈ پہ اور ڈیوٹی دیں گے ادھر ادھر. اگر یہ نظام بن جائے سارے محلے محفوظ ہو جائیں گے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, کمیونٹی پولیس کا نظام, رضاکاروں کا نظام, نیبرہڈ واچ اینڈ واٹ کہتے ہیں, کہ محلوں کو محفوظ بنائے, محفوظ محلے, محفوظ شہر, سیف سٹی, سیف نیبرہڈ, اس کا کانسیپٹ اس کو اجاگر کرنا ہے. میں وہی بات کی جو تم نے کی. ہمیں بھی اطلاع بیٹا, ہمیں بھی اطلاع جب آئے, اگر کڈنیپنگ کی ہوتی, خدا کی قسم زمان ٹاؤن میں فون کرتا, اور میں بھی ہلاتا ان کو, ابھی بھی ہلاؤں گا انشاءاللہ. ایسا نہیں کہ میں چھوڑوں گا. دیکھیں, ایک زمانے میں یہاں بیریئر لگائے جاتے تھے, اس سے ڈکیتیاں بھی نہیں ہوتی تھی, اور ہماری بیٹیاں بھی اغوا نہیں ہوتی تھی. یاد ہے نا, ایک زمانے میں ہوتا تھا. اگر حکومت ہماری حفاظت نہیں کر سکتی, ہماری بیٹیوں کی عصمتوں کی حفاظت نہیں کر سکتی, ان کی زندگیوں کی حفاظت نہیں کر سکتی, ہمیں ہمارے محفوظ اور روشن مستقبل کی ضمانت نہیں بن سکتی, تو پھر ہمیں اجازت دے, ہم اپنی حفاظت کا خود بندوبست کرتے ہیں. ہم کر لیں گے, ہم نبڑ لیں گے. ان سالے زیادتی کرنے والوں کو بھی, اغوا کرنے والوں کو, ڈکیتیاں ڈالنے والوں کو,
اور جرائم پیشہ عناصر کو ہماری یہ بچے، ہماری یہ نوجوان انشاءاللہ تعالی ان کی رضاکار فورس نیبرہڈ واچ اینڈ وارڈ میں کمیونٹی پولیس سٹی وارڈن کے ساتھ مل کے خدا کی قسم ہم ہر محلے کو محفوظ محلہ بنا دیں گے. یہ ہمارا آگے کا نیریٹو ہے. نوجوانوں کی تحریک بنائیں گے، پورے شہر کو محفوظ کریں گے انشاءاللہ تعالی. میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے بھائی، انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے. اب میں مین میڈیا سے بہت شکریہ. میں سوشل میڈیا